خارجی خیبر پختونخوا نے پولیس کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا. صوبے کو ہارڈ ایریا قرار دینے کا مطالبہ. متن کے مطابق تنخواہیں بلوچستان پولیس کے برابر کی جائیں. خیبر پختونخوا میں پولیسنگ اتنی ہی مشکل اور چیلنجنگ ہے جتنی بلوچستان میں ہے. تنخواہوں میں واضح فرق عدم اطمینان پیدا کر رہا ہے. فیصلے سے سالانہ مالی بوجھ 2 ارب 19 کروڑ 94 لاکھ 90 ہزار روپے آئے گا. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے گفتگو. فضل الرحمان نے سابق سینیٹر حافظ حسین احمد مرحوم کے ساتھ بڑے صاحبزادے حافظ منیر احمد کی دستار بندی کی. کہا حافظ حسین احمد اپنی ذات میں جمعیت تھے, ان کا خلاف پر نہیں ہو سکتا. فتنہ الخارج دہشت گرد تنظیموں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں یوم پاکستان پریڈ کی مرکزی تقریب سے خطاب. کہا دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. 5th جنریشن وارفیئر ایک اہم چیلنج ہے. ہم باحوصلہ قوم ہیں, چیلنجز پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے. ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کے خواہش مند ہیں. نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, انہیں تعلیم, تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا ہے. ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کے لیے بہترین خدمات پر نشان پاکستان بعد از وفات کا اعزاز دیا گیا. اعزاز ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی سنم بھٹو نے وصول کیا. ایئر مارشل ریٹائرڈ راجہ شاہد حامد محروم کو گراں قدر خدمات کے اعتراف میں نشان امتیاز عطا کیا گیا. نشان امتیاز ان کی بیوہ نورین شاہد نے وصول کیا. سلطان علی اکبر کو مالیاتی شعبے میں گراں قدر خدمات پر نشان خدمت عطا کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان کا اعزاز ملنے پر اظہار مسرت. ایک بیان میں کہا پاکستان کے آئین کے خالق کے لیے اعلیٰ ترین سول اعزاز نظریہ بھٹوئزم کی ایک اور فتح ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کا شعور دیا. پیپلز پارٹی بھٹوئزم کی پیروکار ہے اور اپنے بانی کے مشن پر ہمیشہ کاربند رہے گی. صدر مملکت نے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو ملٹری ایوارڈ سے نواز دیا. ISPR کے مطابق 2 افسران کو ستارہ بسالت, 227 کو تمغہ بسالت, 82 کو امتیاز اسناد سے نوازا گیا, 185 کو آرمی چیف کمیڈیشن کارڈز, 23 کو ہلال امتیاز ملٹری, 112 کو ستارہ امتیاز اور 133 کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بجلی کے نرخوں میں کمی سے متعلق پیکج کا اعلان جلد کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی پاور ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس میں گفتگو. کہا پاور سیکٹر میں اصلاحات کی بدولت عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف فراہم کریں گے. وزیر اعظم کے حکام کو سولرائزیشن پالیسی سے متعلق عوام میں پائے جانے والے ابہام کو حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر دور کرنے کی ہدایت. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کا ہونا ضروری تھا. اپوزیشن رہنما بانی PTI کی سیاسی پناہ کی کوشش میں اجلاس میں شریک نہ ہوئے. ملک کسی کی خواہش پر نہیں چلتا. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اب دہشت گردوں کے پاس ہے. افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق ڈیڈ لائن میں تبدیلی کا فیصلہ وفاق نے کرنا ہے. پاکستان میں کوئی آزاد نہیں, بات کرنے والے کو پیکا ایکٹ کے تحت بند کر دیا جاتا ہے. اپوزیشن رہنما عمر ایوب کی ہری پور میں میڈیا سے گفتگو. کہا محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. تمام صوبوں میں حالات خراب ہیں.
مسلم لیگ نے پاکستان بنایا وہی اسے سنوار رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں عقائد اور اقبال کا پاکستان آج نواز شریف کی قیادت میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ پاکستان آگے بڑھنے کے لیے بنا تھا اور آگے ہی بڑھنا ہے۔ تمام سازشوں کا قلع کما کرتے ہوئے خوشحالی کا سفر طے کرنا ہے۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے افواج پاکستان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بالنگ چلی نہ بیٹنگ، پاکستان کو چوتھے ٹی20 میچ میں 115 رن سے شکست۔ نیوزی لینڈ نے سیریز اپنے نام کر لی۔ کیویز نے شاہینوں کو وکٹ پر کھڑے نہ ہونے دیا۔ صرف 2 بلے باز ہی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے۔ 221 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 105 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ عبدالصمد 44 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ عرفان خان نیازی نے 24 رنز بنائے۔ پہلی 3 وکٹیں 9 رنز پر گر گئیں۔ 56 کے سکور پر 8 کھلاڑی پویلین جا بیٹھے۔ 80 پر 9ویں وکٹ گری اور پوری ٹیم 105 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ حسن نواز، سلمان علی آغا، شاداب خان، عباس افریدی اور عمران نے محض 1 رن ہی بنایا۔ محمد حارث 2 رنز نہ بنا پائے۔ خوشدل شاہ، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف نے 6 رنز بنائے۔ پاکستانی اننگز میں 10 چوکے اور 4 چھکے لگے۔ کیویز بلے بالر جیکب نے 4 اوورز میں 20 رنز دے کر 4 پاکستانی بلے بازوں کو پویلین۔ پاکستانی بالرز مسلسل چوتھے ٹی20 میں بھی ناکام۔ شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان مہنگے ترین بالر ثابت ہوئے۔ دونوں نے 49 رنز کھائے اور کوئی وکٹ بھی نہ لے سکے۔ ابرار احمد نے 41 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ عباس افریدی نے 3 اوورز میں 38 رنز دے کر 1 وکٹ لی۔ حارث رؤف نے 4 اوورز میں 27 رنز دیے اور 3 کیویز بلے بازوں کو پویلین واپس روانہ کیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ سی ٹی ڈی نے ارمغان کے گھر سے ملنے والے اسلحے کے حوالے سے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ ہتھیاروں سے متعلق کسٹم حکام اور خیبر پختونخوا حکومت کو خطوط لکھ دیے گئے۔ ارمغان کا شناختی کارڈ، لائسنس نمبر صوبے کے تمام ہوم ڈپارٹمنٹس اور دیگر اداروں کو بھی ارسال۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ارمغان سے ملنے والی سنائپر کی مالیت 20 سے 25 لاکھ روپے ہے۔ اسلحے سے متعلق ملزم کے والد کامران قریشی سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا 28 اپریل کو قبل از وقت انتخابات کا اعلان۔ کہا، ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے سب سے اہم بحران کا سامنا ہے۔ تمام معاملات سے نمٹنے کے لیے واضح مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ باعزت اور مضبوط رہنما کے طور پر امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ ہم امریکہ کو مالک نہیں بننے دیں گے۔